پرواز کے 20 منٹ کے بعد دراز کا جوان کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ ایئر ہوسٹس نے بڑے ادب سے کہا، سر آپ تشریف رکھیں، کاکپٹ میں جانے کی اجازت نہیں۔ مگر خوبرو فضائی میزبان کو جواب دینے کی بجائے یہ نوجوان دھکا دیتے ہوئے کاکپٹ میں گھس گیا۔ ایئر ہوسٹس جو گرتے گرتے سنبھلی تھی، اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اسے یہ سانسیں بھی آخری لگ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کا چہرہ پسینے سے شرابور اور خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ نوجوان نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی پسٹل نکال کر پائلٹ کی کنپٹی پر رکھ دی۔ اسی دوران اس کے دہشت گرد 2 ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل مسافروں پر تان لیے۔ یہ فلمی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے PK 554 کی۔ یہ پاکستان میں 25 مئی 1998 کو اغوا ہونے والے مسافر جہاز کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں سننا چاہیں تو بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں ہمیں اپنے تاثرات سے آگاہ کرتے رہیے۔ PIA فوکر 27 تربت ایئرپورٹ سے اڑا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہوا۔ اس میں 33 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ اسے 6:30 بجے کراچی پہنچنا تھا، مگر اب اس کی منزل کا فیصلہ ہائی جیکرز نے کرنا تھا۔ دہشت گرد کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس نے کیپٹن عزیز کو حکم دیا، جہاز کراچی نہیں دلی ایئرپورٹ جائے گا۔ دہشت گرد نے کیپٹن کو انڈین سول ایویشن سے رابطہ کر کے وہاں اترنے کی اجازت مانگنے کو کہا۔ کیپٹن عزیز نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی جہاز کی سمت بھی بدل دی۔ اسی لمحے ہیڈ کوارٹرز کو خبر ہو گئی اور آنن فانن 2 فائٹر جیٹ F-16 فضا میں بلند ہو گئے۔ کیپٹن عزیز دہشت گردوں کے اناڑی پن کو بھانپ گئے تھے۔ دہشت گردوں کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے دلی ایئرپورٹ سے رابطہ کیا۔ وہ دراصل اپنے ملک میں ہی ہیڈ کوارٹر سے رابطے میں تھے، جبکہ دہشت گردوں کو یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ دلی ایئرپورٹ سے رابطہ ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بنایا گیا۔ ایکشن پلان میں فیصلہ یہ ہوا کہ فوکر کو حیدرآباد سندھ ایئرپورٹ پر اتارا جائے۔ کیپٹن عزیز نے دہشت گردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایندھن کافی نہیں ہے جو ہمیں دلی لے جا سکے، ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے ایندھن اور خوراک لینی پڑے گی۔ ہائی جیکر ہر صورت دلی لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس نقشہ تھا، وہ نقشہ دیکھتے ہوئے بھوج ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا کہ انڈیا کا بھوج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے۔ دہشت گردوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اب اگلا مرحلہ تھا بھوج ایئرپورٹ رابطہ کر کے اترنے کی اجازت لینے کا۔ کیپٹن عزیز نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکر بھوج ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں نے اسے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلیئر تجربے کرنے کے خلاف ہیں اور اس ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربہ نہ کرے۔ تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرف بتایا گیا کہ پردھان منتری نے ان کو بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس پر خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتا کی جے کے نعرے لگائے۔ یہ سب کچھ حیدرآباد ایئرپورٹ کے ارد گرد فضا میں ہو رہا تھا۔ ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے۔ پولیس فورس نے ایئرپورٹ کی طرف جانے والے تمام راستے بھی بند کر دیے۔ SSG کمانڈوز، پولیس اور رینجر مستعد کھڑے تھے۔ افسران کی نگاہیں اسکرین پر تھیں۔ اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں تھا۔ کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہیں ایک زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ F-16 فائٹر جیٹ ان کے ارد گرد تھے۔ رات کو اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں۔ ایئرپورٹ سے ہلالی پرچم اتار کر ترنگا لگا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جا رہی تھیں۔ کیپٹن صاحب جہاز کو جعلی بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کروانے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے ہوئے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کیے، ساتھ ہی کیپٹن عزیز کو گالیاں بھی دی۔ جہاز کو ایک سائٹ پر پارک کر دیا گیا تو مذاکراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی۔ یہ ٹیم SSP حیدرآباد اختر گورچانی، ASP ڈاکٹر عثمان انور اور ڈپٹی کمشنر سہیل اکبر شاہ پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف بالترتیب اشوک بھوج ایئرپورٹ مینیجر، رام اسسٹنٹ ایئرپورٹ مینیجر اور سہیل اکبر شاہ نے خود کو DC راجستھان ظاہر کیا۔ انہوں نے ہندی میں دہشت گردوں سے بات چیت کی، گویا یہ انڈیا تھا اور یہ بھوج ایئرپورٹ۔
دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں، خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر بیکٹ باندھ رکھے تھے۔ وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اس ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو یہیں اتار کر آپ دلی چلے جائیں۔ یہ چونکہ دہشت گردوں کے ہمدرد تھے، اس لیے وہ بات مان گئے۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی ہلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے ڈپٹی کمشنر پر فائر کیا، تاہم نشانہ خطا ہو گیا۔ 2 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا۔ وہ حیران و پریشان تھے کہ یہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے کہاں سے آ گئے۔ چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز بڑے سکون سے بیٹھے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ حواس بحال رہیں تو کیپٹن عزیز جیسے کارنامے انجام دینا ناممکن نہیں۔ اس واقعے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے۔ ان دنوں سندھ میں معین الدین حیدر گورنر تھے۔ انہوں نے پولیس کے لیے خصوصی اعزازات کی سفارش کی۔ 17 سال بعد 2015 کو تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی۔ یہ وہی دن ہے جسے پاکستانی ایٹمی دھماکوں کی یاد میں یوم تکبیر کے طور پر مناتے ہیں۔